جو ہے نا وہ ایک دجال کی آپ ایک اس کو آپ نا پورا ایک ڈیفائن کریں کہ دجال ہے کیا؟ دیکھیں، ہم نے جب یاجوج ماجوج پہ پوڈ کاسٹ کی تھی تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ قیامت سے پہلے نشانی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، قرب قیامت سے پہلے ان چیزوں کا آنا لازم ہی ہے، یہ بالکل علم ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکا تھا، وہ کافر گھر میں پیدا ہوا تھا، مطلب وہ کافر ہی تھا. ہوں، تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں، اور کہا، اے اللہ کے نبی، مطلب آپ جس سے ہمیں بتاتے ہیں، ڈراتے ہیں دجال کے بارے میں، ہمیں ایک لڑکا ایسا نظر آتا ہے، اس میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں کہ وہ کہیں دجال تو نہیں ہے. نوز کہ وہ کہاں ہے؟ تو اگر اتنا وہ ہوتا جاسوس یا کنیکشن آپ کہہ لیں، تو وہ اتنا قربانیاں کیوں دیتا اسلام کے لیے؟ دیکھیں، جو انہوں نے بات کی وہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیوں کی. ہوں، تو ویسے ہر کسی کا نا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اچھا، مطلب ہو اس سکتا ہے. بارے میں نا نالج جو ہے نا وہ مطلب کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بکس کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس میں نا سب کا نا کانفلکٹ ہے، سمجھ رہے ہیں اب آپ ہوں، بات، اور وہ رسک اس کے ہاتھ میں ہوگا. ہوں، ابھی میں آپ کو ایک ریلیٹ کرتا ہوں ایک چیز سے. تو جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور آپ کا پتہ ہے کہ ہمارا جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا وہ یاجوج ماجوج کے اوپر تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کہ ہم دجال کے اوپر بھی ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. بیسکلی دیکھیں گے سارا اس کو آج کے حساب سے جوڑیں گے اور پراپر ایک اس کا سین دیکھیں گے. تو وہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا. اور سب سے پہلے آپ لوگ شیئر کیجئے گا ویڈیو، پچھلی بھی اور یہ والی بھی، لائک سبسکرائب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ایک ریکوائرڈ ہوتی ہے چینل کے لیے، وہ سب آپ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو ظاہر پر کنٹینٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اسی طرح، اور ٹائم ٹو ٹائم آپ اپڈیٹ رہیں گے. تو دجال کے اوپر آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور وہی سیم ہمارے گیسٹ ہیں شعیب، جنہوں نے پچھلا یاجوج ماجوج کے اوپر کیا تھا. تو سیدھا آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں. کیا حال ہے شعیب، ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. ماشاء اللہ. شعیب، جیسے پچھلی میں نے بات کی تھی یاجوج ماجوج کے اوپر، تو اس میں آپ نے تھوڑا بیک گراؤنڈ دیا تھا دجال کا. تو اب دجال کے اوپر اب بیسیکلی پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک دجال کی آپ ایک اس کو آپ نا پورا ایک ڈیفائن کریں کہ دجال ہے کیا؟ دیکھیں، ہم نے جب یاجوج ماجوج پہ پوڈ کاسٹ کی تھی تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ قیامت سے پہلے نشانی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، قرب قیامت سے پہلے ان چیزوں کا آنا لازم ہی ہے. ہوں، تو دجال کا جو فتنہ ہوگا نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اس سے بڑا فتنہ اس دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں آیا. ہوں، مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے فتنے آئے، بہت بڑے بڑے فتنے آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑا فتنہ کبھی بھی نہیں آیا. اچھا، ٹھیک ہے، اب اس کو اتنا بڑا فتنہ کیوں کہا جاتا ہے دجال کو؟ اوبیسلی کوشچن ہے یہ بھی. بیسیکلی دجال کا جو مطلب ہے وہ ورڈ سے نکلا ہے دجل سے. اب دجل کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے فریب، دھوکا. دھوکا. اب آپ یہ دیکھیں، اس سے بڑا تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا نا فتنہ، جو مطلب جس کا سارا کچھ ہی دھوکے سے ہے. ہوں، ہوں، تو اسی لیے اس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا جاتا ہے. ہوں، تو اب اس کا سین یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ اس دنیا میں موجود ہے، ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صلی بھی ہے اللہ علیہ وسلم. کہ اس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے اس فتنے سے. مطلب یہ ہر دور میں ایگزسٹ کرتا ہے، بالکل، اور بالکل. ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. اب ایک حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دور میں آتا ہے ہوں، تو اس سے مقابلہ میں کر لوں گا، تم لوگ میرے پشت پہ آ جانا. ہوں، ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ میرے بعد آتا ہے ہوں، تو تم لوگ پہاڑوں کی پناہ لینا، درختوں میں چھپ جانا. اس کا ہوں، مطلب ہے اس سے ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا. ہوں. اچھا شعیب، اسی بات پہ ایک کوشچن ابھی جنریٹ ہوا میرے مائنڈ میں کہ اللہ پاک نے بتایا نہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کس دور میں آئے گا. مطلب نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا، مطلب ایک ہنٹ دیا گیا ہاں پراپر، جیسے پتا ہوتا ہے نا کچھ باتیں نبیوں کو پتا ہوتی ہیں. وہ بات آئی تھنک جتنے بھی نبی آئے ہیں صرف انہیں بتایا گیا کہ آ سکتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اسپیسیفکلی کس دور میں آئے گا. کیا یہ مطلب ہے؟
क्वेश्चन मेरा जेन्युइन है। देखें जो भी इल्म है वो तो अल्लाह की ज़ात के पास है। हुँ, जो अल्लाह ताला ही मतलब अपने नबी को बताएँगे, नबी के ज़रिए ही वही आती है ना। बिल्कुल। जो इल्म अल्लाह ताला उनको देंगे, हुँ, वही वो बता पाएँगे। अब जो दज्जाल के मुतालिक है, वो निशानियाँ उसके बारे में बताई गई हैं हुँ, कि उसका ज़हूर होगा। हुँ, बेसिकली ज़हूर उस चीज़ का होता है जो चीज़ पहले से मौजूद हो, मौजूद हो। उसका ज़ाहिर हो जाना। हुँ, 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 अब दज्जाल जो है वो मौजूद है। हुँ, ये अब नहीं पता वो कब से हुँ, अल्लाह हुँ, ताला ने उसकी तख्लीक की हुँ, हुँ, और वो कब ज़ाहिर होगा। ज़ाहिर के बारे में निशानियाँ बताई गई हैं। हुँ, हुँ, वो मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हुँ, हुँ। अब वाक़या अच्छा, निशानियों पे आते हैं शुएब, निशानियों को अभी अच्छा। हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ना एक चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि दज्जाल का फितना ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि आ सकता है। एक बड़ा मशहूर वाक़या एक मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट सुन रहा था, हमारे बड़े भाई हैं मतलब यूट्यूबर हैं मोहम्मद अली, उनका मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी एक सहाबा ने कहा कि ये फ़लाना बंदा जो है ना दज्जाल है, इसकी जो है ना लक्षण हमें वैसे नज़र आते हैं। वो वाक़या क्या है? वो वाक़या क्या आपको उस बारे में इल्म है? जी, जी, बिल्कुल इल्म है। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक लड़का था, वो काफ़िर घर में पैदा हुआ था, मतलब वो काफ़िर ही था। हुँ, तो सहाबा कराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए हुँ, और कहा, "ऐ अल्लाह के नबी, मतलब आप जिससे हमें बताते हैं, डराते हैं दज्जाल के बारे में। हमें एक लड़का ऐसा नज़र आता है, उसमें वो खूबियाँ नज़र आती हैं कि वो कहीं दज्जाल तो नहीं है?" अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं फरमाया हुँ, कि ये दज्जाल नहीं है। हुँ, उन्होंने कंसीडर किया, हुँ, जाके उसको देखा, हुँ। उसके पास गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको जाके कहा कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? आप बताओ। क्योंकि दज्जाल को ना अल्लाह ताला के हुक्म से ही, मतलब जो भी कुछ होगा उसके हुँ, हुँ, पास, हुँ, ताकतें वगैरह, वो अल्लाह के हुक्म से ही होंगी, हुँ, क्योंकि हुँ, आज़माना है लोगों को, हुँ, हुँ। आज़माइश का टाइम होगा वो। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोच रहे थे ना बात, उससे मिलती-जुलती ही बात उसने की। अच्छा। मिलती-जुलती बात की उसने ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जो इल्म है, वो इतना ही है, इससे ज़्यादा इल्म नहीं हो सकता तुम्हारे पास, और बेशक जो इल्म है वो अल्लाह की ज़ात के पास है हर चीज़ हुँ, का। तो वो जो लड़का था ना, बेसिकली वो था हिसाब लगाने वाला। अच्छा। जैसे आजकल भी आपने सुना होगा हुँ, हुँ, कि लोग हिसाब लगा लेते हैं, हुँ, हुँ, मतलब रीड कर लेते हैं, आपका हुँ, हुँ, माइंड रीड कर लेते हैं। ऐसे लोग आपको हर टाइम में मिलते हैं। हुँ, वो हुँ, बेसिकली जो था वो माइंड रीड कर लेता था। सही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में वाज़ेह नहीं फरमाया हुँ, कि ये दज्जाल है हुँ, या हुँ, नहीं है। तो एक सहाबी गुज़रे, अब्बू सईद कुदरी हुँ, रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनका वाक़या बड़ा मशहूर है। तो वो इसको बेसिकली दज्जाल ही समझते थे, इब्न अच्छा। सय्याद को। वो एक बार हज के मौके पे गए, तो उन्होंने देखा कि इब्न सय्याद भी वहाँ पे है। हुँ, हुँ, तो वो पहले, आपको पता है, एसी वगैरह पंखे तो होते नहीं नहीं थे, होते थे। तो वो सफ़र करके जाते थे, पैदल ही सफ़र करते थे। हुँ, 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 तो वो ना गर्मी थी, तो वो दरख्त की छाँव में बैठ गए। हुँ, इब्न सय्याद भी सामने बैठा हुआ था, हुँ, तो उनको ना प्यास लगी। हुँ, तो इब्न सय्याद के पास ना बकरी थी, हुँ, उसने ना बकरी का दूध निकाला और ना वो उनके पास पेश किया कि ये आप दूध पिएँ। हुँ, तो उन्होंने ना इनकार किया, क्योंकि वो तो उनके बारे में समझते हैं कि ये दज्जाल ही है। तो अच्छा, उसको भी पता था इब्न सय्याद को कि ये जो लोग हैं, ये मुझे दज्जाल ही समझते हैं। हुँ, तो उसने ना वहाँ पे ना कुछ निशानियों के बारे में बताया, हुँ, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि हुँ, वसल्लम हुँ, ने बयान फरमाई थी। तो एक तो जो दज्जाल होगा उसका कोई बेटा नहीं होगा। हुँ, तो उसने कहा, मेरे तो बच्चे हैं, हुँ, मैं तो उनको छोड़ के आया हूँ, और दूसरा वो मक्का मदीना में नहीं आ सकता। हुँ, तो मैं तो यहाँ पे हज की नीयत से आया हूँ, हुँ, तो आप मुझे कैसे दज्जाल कह रहे हो? तो जो थे अबू सईद कुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनके दिल में थोड़ा-सा आया कि ये नहीं हो सकता। हुँ, आगे से फिर उसने एक और बात की क्या? कि लेकिन मुझे पता है कि उसका वो कब ज़ाहिर होगा, दज्जाल, और मुझे दज्जाल की पैदाइश के बारे में पता है। मतलब कि कहाँ है वो? वो कब पैदा हुआ, वो अच्छा, कहते हैं मुझे ये भी पता है कि वो अच्छा, कब पैदा हुआ, अच्छा, कब अच्छा, ज़ाहिर होगा, और वो कहाँ पे है। हाँ, मुझे उसके बारे में सब पता है। तो अबू सईद कुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में फिर शक आ गया कि हुँ, ये तो दज्जाल है। तो अब काफ़ी लोगों का ना कॉन्फ्लिक्ट है कि वो वाक़ई था। हुँ, हुँ, तो अगर वो वाक़ई था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं। हुँ, तो इससे बिल्कुल। हमें ये पता चलता है कि वो दूसरा फिर नहीं वो था। शुएब आई थिंक कि मदीना में और मक्का में भी ना जा सकता। बिल्कुल।
مکہ کیونکہ مدینہ انٹری بند ہے. مکہ مدینہ میں انٹری بند ہے. لیکن پھر ایک بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے درمیان وہ لاپتہ ہو گیا تھا. اچھا. ہاں، وہ پھر کبھی ملا نہیں. وہ بیسیکلی ہوا یہ تھا، مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس کے درمیان وہ بظاہر طور پہ تو وہ مسلمان ہی تھا. اب واللہ عالم وہ اس نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، دلوں وہ کے حال تو اللہ دلوں پاک کے ہے. حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ پہ، جب فتح مکہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کا ظاہر میں نے قبول کیا، باطل کا مجھے باطن نہیں. اللہ پہ چھوڑ دیا. بالکل اب وہ منافق ہیں یا نہیں ہے وہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ نا ایک گھر میں گیا، اس گھر میں اچھا آگ لگی بعد میں نا. جب اس گھر میں آگ لگ گئی، بعد میں صحابہ کرام نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. وہ تب سے وہ غائب ہو گیا. اچھا. کسی کو کوئی نہیں پتا وہ کہاں گیا، وہ قتل ہو گیا یا قیدی بنایا گیا، اس کی لاش جل گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا. تو جو اس ٹائم صحابہ کرام تھے ان کے دل میں یہ شک تھا کہ یہ کہیں دجال تو نہیں ہے. تو اچھا. جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے وہ پوڈ کاسٹ ایک سنا تھا محمد علی کا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ حج کرنے گیا، بقایا تقریباً آلموسٹ سیم ہی ہے جو آپ نے بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ حج کرنے گیا، حج کرنے کے بعد وہ غائب ہو گیا، وہ نہیں ملا. اب وہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ان کا نالج ہمارے سے زیادہ ہی ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں یا کچھ روایات میں یا کچھ جگہوں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ اس کے کنیکشنز ملتے تھے دجال سے. مطلب کہ مجھے اس بات پہ تھوڑا سا نا ایک میرے مائنڈ میں کوشچن آیا، اگر وہ صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے اس ٹائم کوشچن پوچھتا. تو مجھے آئی تھنک کہ شعیب یہ چیز تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایگزیجریٹ کہہ دینا کہ ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ لڑائی میں وہ بیسیکلی جھلس گیا یا غائب ہو گیا، نو ون نوز کہ وہ کہاں ہے. تو اگر اتنا وہ ہوتا جاسوس یا کنیکشن آپ کہہ لیں، تو وہ اتنا قربانی کیوں دیتا اسلام کے لیے؟ دیکھیں، جو انہوں نے بات کی وہ تو خود ہی بتا سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیوں کی. تو ویسے ہر کسی کا نا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اچھا، مطلب ہو اس سکتا ہے. بارے میں نا نالج جو ہے نا وہ مطلب کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بکس کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں نا سب کا نا کانفلکٹ ہے. تو کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے. اور رہی بات آپ نے جاسوس کی بات کی، تو دجال کے جاسوس تو موجود ہیں، اس کے پیروکار جیسے موجود ہیں تو اس کے جاسوس بھی موجود ہیں. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا تھا اور انہوں نے سارا بیان کیا تھا دجال کے بارے میں. تو اس میں ایک جاسوسہ کا باقاعدہ ذکر کیا گیا، بتایا گیا اس کے جاسوس تو موجود ہیں. تو آپ سم ہاؤ کہہ سکتے ہیں کہ مے بی اس کے ملتے ہوں اور مے بی ناٹ. کیونکہ دیکھیں علم تو اللہ کے پاس ہے، جو بھی علم ہمارے پاس تو حتمی علم تو اللہ کے پاس حتمی ہے. علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم سے نوازیں، جس کو جو دینا چاہیں. تو اس چیز میں آپ سم ہو، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ جاسوس ہی تھا تو وہ حج پڑھنے کیوں جا رہا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے اس حج کو کیا پڑھنے؟ ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمیں روایات میں تو نہیں ملتا کہ اس نے وہاں پہ جا کے کوئی تفرقہ پھیلایا ہو یا کچھ ایسے کام کیے ہوں. اس طرح کی ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ملتی. وہ تو ایک بڑا گمنام سی شخصیت تھا، بالکل بالکل اس کے بارے میں شک تھا. اور اگر وہ واقعی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے بالکل کہ یہ ہے. کیونکہ دیکھیں اس کی بڑی نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، جو اہل ایمان والے ہوں گے ان کو اس کے دونوں یہ جو ماتھے کے درمیان میں یہ جگہ ہے، اس میں کافر واضح طور پہ نظر آئے گا. اچھا، اس پہ بھی شعیب ایک جو ہے نا لوگوں کو شاید غلط چیز پتہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کافر باقاعدہ کسی قلم سے یا کسی اس چیز سے لکھا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہے. وہ ایسا کافر لکھا ہوا ہوگا، وہ صرف اہل ایمان والوں کو نظر آئے گا، اس کے علاوہ اس کا ماتھا کلیئر ہوگا. بالکل. تو یہ اس بات پہ بھی بڑا ایک وہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے گا ہم تو پہچان لیں گے کہ اس کے تو کافر لکھا ہوا ہوگا. مطلب ایون ٹھیک ہے آپ کا بلیو ہونا چاہیے کہ آپ کو کافر نظر آئے گا، آپ اتنے ایمان والے بن جاؤ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا. دیکھیں لوگوں کا نا کافی مس کنسیپشن بھی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی بول رہے ہیں آپ. لوگ نا دجال کو نا ڈفرنٹ چیزوں سے لیتے ہیں. آپ دجالی دور دیکھ لو، دیکھو دجال کا میں نے آپ کو مطلب بتایا، وہ تو دھوکہ دھڑی، وہ تو ہر دور میں دھوکہ چلتا آ رہا ہے. تو لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دجالی دور ہے.
بالکل. یہ بندہ تو دجال ہے. اچھا اس میں شعیب ایک اور چیز بھی بڑی آتی ہے, کچھ لوگ نا دجال کو پرسن لیتے ہیں, ہم، کچھ لوگ دجال کو اٹ سیلف ایک دور لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل جینون ہے کہ دجالی دور کہا جاتا ہے کہ یہ آج کا دجالی دور ہے, لیکن کچھ لوگ اس میں نا بڑا بائسڈ ہو کے کہتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک دجالی دور آئے گا. دجال ایک پرسن نہیں ہے, کچھ گروہ یہ کہتا ہے مطلب کہ دجال ایک پرسن نہیں ہے, دجال ایک دور ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کی تھوڑی چیزیں جو ہے نا وہ اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں یا ملاتے ہیں کہ کیمرہ, پھر اس کے بعد ہر چیز کا علم اب اے آئی جس طرح سے آ رہا ہے, پھر اس کے بعد بے موسمی چیزیں آ رہی ہیں, جیسے کچھ چیزیں سٹاک کر لیتے ہو آپ, پھر وہ بے موسمی چیزوں میں لے آتے ہو, مصنوعی بارش ہو جانا. تو یہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور ہے. اب اس پہ جو جینون ایک ہے نا کنسیپٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا وہ ایک دور ہے یا وہ کیا وہ ایک سمپل ایک پرسن ہے. دیکھیں دجالی دور تو آئے گا, لیکن دجال بیسیکلی جو خود ہے وہ ایک پرسن ہے, اور وہ ہمیں روایات میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ موجود تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آؤ میں ایک بندے کی کہانی بتاتا ہوں, ایک بندے کی سٹوری بتاتا ہوں. وہ پہلے کافر تھا, صحیح ہے, وہ پھر مسلمان ہوا. اس کا نام تھا جی تمیم داری. اچھا, تمیم داری اس کا نام تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے ایک اپنا واقعہ بتایا. اب وہ واقعہ کیا تھا؟ تمیم داری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا کہتے ہیں, ہمارا ایک لشکر تھا, بیڑا تھا, تجارت کی غرض سے ہم لوگ نکلے. ٹھیک ہے, سمندر میں نکلے تو 30 دن تک طوفان اتنا زیادہ آیا, سمندری طوفان, ہم لوگ کھوتے رہے. ہم کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں. ان شارٹ مطلب سمندر ہمارا مذاق اڑاتا رہا, سمندر کی لہریں کبھی ہمیں کہاں لے جاتی تھی, کبھی کہاں لے جاتی. 30 دن تک بھٹکنے کے بعد ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا. صحیح ہے, جب وہاں ہم ایک جزیرے پہ پہنچے تو کیا کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ پناہ لی, ہم رکے وہاں پہ. ہمیں نہ ایک چیز نظر آئی, ایک جانور نظر آیا. نہ وہ پورا جانور تھا, نہ وہ پورا انسان تھا. اس کے جسم پہ بال ہی بال تھے, اچھا, اور وہ کالے رنگ کا تھا, سیاہ رنگ کا تھا. ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو, تو کیا چیز ہے, تیرا ستیہ ناس ہو. ان کو لگا کہ وہ شیطان ہے. صحیح ہے, تو اس نے کہا میرا نام ہے جاسوسا. اچھا, تو نہ تمہاری جو باتیں ہیں نا, اندر ایک آدمی ہے, تمہاری باتیں سننے میں وہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو, بڑے تجسس سے وہ سنتا ہے تم لوگوں کی باتیں, اور وہ تم لوگوں کے انتظار میں ہی ہے. وہ لوگ پریشان ہوئے کہ ضرور ابلیس ہے, شیطان ہے. جب وہ لوگ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی, ایسا آدمی وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. قد آور آدمی, ہٹا کٹا بندہ, بھاری جسم تھا اس کا, اس کی سرخ رنگت تھی اس کی, اس کے گھنگریالے بال تھے لمبے لمبے. اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا تھا, ایک آنکھ سے وہ اندھا تھا, انگور کے دانے کی طرح اس کی آنکھ نکلی ہوئی تھی, اور وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. اس کے گلے سے لے کے اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں سے. تو کیا شعیب وہ عام انسان سے زیادہ بھاری جسم عام ہے؟ انسان سے زیادہ تھا. اچھا, قد اور کاٹ میں بھی؟ جی جی بالکل, وہ طاقتوں میں عام انسان سے زیادہ تھا. نہیں, طاقتوں میں تو ٹھیک ہے, اپیرنس میں کیا اپیرنس ایک میں نارمل بندے سے ایکسٹرا آرڈنری تھا؟ ایکسٹرا آرڈنری تھا. اچھا, بالکل, مطلب جو ایک عام انسان ہوتا ہے وہ اس کے جیسا نہیں تھا. صحیح ہے. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تیرا ناس ہو, کیا تو ابلیس ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں ابلیس نہیں ہوں, لیکن میں یہاں پہ قید ہوں اور میرا ظہور ہوگا. انہوں نے کہا تمہارا ظہور کب ہوگا؟ تو اس نے کوئی 3-4 نشانیاں پوچھی. اچھا, 3-4 نشانیوں میں اس نے پہلے پوچھا کہ جو سمندر ہے, سمندر بحریہ کبریا, کیا اس پہ پانی ابھی بھی موجود ہے؟ اچھا, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ابھی بھی موجود ہے. پھر اس نے پوچھا کہ جو زدر کا چشمہ تھا, کیا لوگ ابھی بھی وہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ استفادہ حاصل کرنا مطلب پانی پیتے ہیں اور کسان اپنی زمینوں کو لگاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل لگاتے ہیں. تو اس نے تیسرا سوال کیا گارڈن آف بیسن کے بارے میں, مطلب جو ہم باغ بیسن, کھجوروں کا باغ بھی جسے ہم کہتے ہیں, کیا وہاں پہ کھجوریں ابھی بھی پھل دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیتی ہیں, یہ چیزیں تو ہیں. پھر اس نے چوتھی بات پوچھی کہ جو نبی امی ہے وہ کیا ہجرت کر چکے ہیں مکہ سے مدینہ؟ انہوں نے کہا ہجرت کر چکے ہیں. تو اس نے کہا کیا ان کی عرب والوں کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جنگ ہوئی اور انہیں فتح حاصل ہوئی ہے اور وہ ایمان بھی لے آئے.
تو انہوں نے کہا ان کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ وہ ایمان لے آئیں نبی پاک پہ. ہوں یہ ساری نشانی اس نے کہا جب یہ 3 نشانی جو پہلی بتائی ہیں ہوں کہ وہ چشمہ ہوں سے لوگ استفادہ حاصل کرنا ختم کر دیں گے، ہوں کھجوریں سوکھ جائیں گی، سمندر سوکھ جائے گا، تب میں ظاہر ہوں گا، تب میرا ظہور ہوگا. تو وہ بیڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان بھی ہوئے وہ اچھا لوگ. ٹھیک ہے، تمیم داری مسلمان ہوئے اور یہ سارا واقعہ بتایا. تو اب ہمیں اس چیز سے کیا اخذ کرتے ہیں ہم کہ وہ ایک انسان ہے. ہوں دجال جو ہے ایک انسان ہے، لیکن جو دجالی دور بھی ہے، دجالی دور آئے گا. وہ کس طرح آئے گا؟ 40 دن تک دجال کا فتنہ پھیلے گا اور وہ دجالی دور کہلاتا ہے. تو وہ دن کہتے ہیں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. ہوں اب آپ کے مائنڈ میں آئے گا کیا ٹائم رک جائے گا، کیا دن لمبے؟ نہیں، وہ مشکلات والا ٹائم مشکلات اتنی زیادہ لمبا ہو ہوں گی، جاتا ہے. مسلمانوں پہ اتنی مشکلات ٹوٹیں گی، اتنی مشکلات ٹوٹیں گی کہ انہیں ایک دن بھی انہیں کئی سالوں تک سالوں لگے کی گا. طرح لگے گا. اور اوبیسلی ظلم اپنے عروج پہ ہوگا. دجال ظہور ہو چکا ہوگا، تباہ کاریاں شروع ہوں گی دجال کی. اوبیسلی وہ ٹائم اب تھوڑا ہم اس چیز کو اس طرح اخذ کرتے ہیں، نبی پاک نے ایک بار فرمایا کہ جب تم دجال کو دیکھو نا، بھاگو اس سے، اس کے قریب نہ جاؤ. اب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے نبی پاک نے ایسا کیوں فرمایا؟ اوبویسلی شعیب، کیونکہ اس کا فریب ہی ایسا ہوگا، اس کا بالکل دھوکہ ہی ایسا ہوگا کہ آپ اپنا ایمان آلموسٹ کھو دو گے. بالکل، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا بہت ایمان والا ہوگا، بالکل. وہ جائے گا وہاں پہ، وہ کہے گا میں دجال کا مقابلہ کروں گا، میں تو مسلمان، میں تو مومن ہوں، مومن ہوں. میرا تو کوئی. جب وہ جائے گا نا وہاں پہ، وہ بھی جب لوٹے گا وہ دجال کی فریب میں آ چکا ہوگا. بالکل. بیسیکلی دجال ہی نام فریب کا ہے. فریب کا. وہ فریب دکھائے گا، وہ فیک مسیحا بنے گا. وہ آپ کو اچھا کچھ مطلب کرتب وغیرہ یہ بھی دکھائے گا. اچھا کچھ جگہوں پہ شعیب ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ. کچھ جگہوں پہ مجھے یہ بھی مطلب سننے کو ملا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیچھے پیچھے دجال ان کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا. اب بیسیکلی ہوگا یہ، دجال جب آئے گا نا، جب وہ ظہور ہوگا، اس کا ظاہر ہوگا، تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں تم لوگوں کا. اچھا. میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں، ہوں میں سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. اور صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے، یہ آزمائش ہے قرب قیامت سے پہلے. اس کے ہاتھ میں سب چیز ہوگی، صحیح اس ہے. کے ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ جہاں جہاں چاہے گا وہاں وہاں بارش تک ہوگی. سمجھ رہے ہیں اب آپ بات؟ اور وہ رزق اس کے ہاتھ میں ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک ریلیٹ کرتا ہوں ایک چیز سے. تو جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز لینی ہو، آن لائن چیزیں آپ کو آپ منگاتے ہیں. پہلے کے دور میں کیا ہوتا، لوگ اپنی سبزیاں، خوراک اپنی خود اگاتے تھے. بالکل. آج کل ایسا سین نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کا جو پانی تک ہے، وہ پہلے لوگ پانی زمین سے نکلتا تھا نا، بالکل. لوگ زیادہ تر وہ پیتے، نل کا کر لیا، بور کرا لیا آپ نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کا پانی بھی سیلڈ والا پانی آتا ہے، اور وہ آئے گا. مطلب خوراک، اگر ایک چیز کو میں ریلیٹ کروں کہ خوراک ساری اسی چیز میں جا رہی ہے. یہ جو دور ہے نا، بیسیکلی ہم جس دور میں موجود ہیں، یہ پری دجالی دور ہے. مطلب اٹ سیلف آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پریپریشن ہو رہی ہے. پریپریشن ہو رہی ہے. صحیح ہے. اب اس چیز کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، آپ فری میسنز کو دیکھ لیں، ایلومیناتی کو دیکھ لیں. ایلومیناٹی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی تیاری، وہ تیاری کر ویلکم وہ ویلکم کر رہے ہیں. ان کی باقاعدہ سے ان کی وہ بھی ہوتی ہیں، وہ ملتے ہیں ایک جگہ پہ، ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں. اس جگہ پہ وہ ایک جگہ پہ انہوں نے بنائی، اور آپ کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ایلومیناٹی ہیں. اس کے بارے میں نے سنا. اب آپ یہ دیکھیں، ایک آنکھ ان کا سمبل ہوتا ہے، آنکھ، اور دجال کا وہ آنکھ ہے. اچھا آپ کی بات، سوری میں کاٹ رہا ہوں، کہ یہ بھی ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور کہا تھا باقاعدہ کہ آؤ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جو آج سے پہلے انبیاء نے اپنے کسی امت کو نہیں بتائی. بالکل ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام تھوڑا نا
کیوریوس ہو کے بیٹھ گئے کہ کوئی مطلب کہ نشانی پتہ چل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. ہاں یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے جو آج سے پہلے امت کو نہیں نہیں بتائی گئی. بتا میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے حکم سے کیونکہ مجھے اللہ نے کہا ہے. تو یہ جو آپ نے باقاعدہ ایک سائن کی بات کی سیم وہی چیز ہے آنکھ. اب اس کو آپ سم ہاؤ یہ بھی کہہ سکتے ہو ڈیولز آئی. ڈیولز آئی بالکل. اب بھی تو آپ یہ تک دیکھو انہوں نے موویز میں یہ چیزیں دکھانا شروع کر دی ہیں, سانگز میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی. بالکل. اب ایک مووی ہے دی لارڈ آف رنگ, ہوں اس کا آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا, اس میں وہ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے سب. بالکل. ہیری پوٹر آپ دیکھ لیں, ہوں ہیری پوٹر میں جو کنسیپٹ دیا گیا والٹیمورٹ کا وہ بھی سمہاؤ اس طرح کا کنسیپٹ ملتا ہے. بالکل. وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے اینڈ میں کہ میں مسیحا ہوں نا, مسیحا تم ہوں. لوگوں کا مسیحا نہیں ہوتا. مطلب یہ کنسیپٹ لیے جا رہے ہیں. ٹائم ٹریولنگ دیکھ لیں آپ, یہ بھی کنسیپٹ ہی ٹیلی ہے. پیتھی. ہاں یہ چیزیں آ رہی ہیں نا, وہیں سے آ رہی ہیں. موویز میں آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر اسٹرینج میں آپ دیکھ لیں, بالکل. وہ ایک ہول بناتا ہے, ہول ورم بناتا ہول ہے. بناتا ہے, وہاں سے یہاں ٹرانسپورٹ کر جاتا ہے. یہ چیزیں کہاں ہیں, یہ کنسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا شعیب سم ہاؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم ٹریولنگ پاسبل ہے. مجھے لگتا ہے جیسے بھی آپ نے ڈاکٹر اسٹرینج کی بات کی, یہ مطلب عام انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ شاید چیزیں شاید دجال کر سکتا ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے, اب میٹا ورس دیکھ لیں آپ, اس میں کیا ہے, اس میں بیسیکلی یہی ہے نا کہ کیا کہتے ہیں کوئی مر گیا, اس کی میموریز اس کا سارا کچھ نکال کے آپ ایک چپ میں ڈال دیتے ہیں, بالکل. اور آپ نے ایک روبوٹ بنایا اور آپ نے وہ روبوٹ میں فکس کر دیا, بالکل. وہ زندہ ہو گیا. بالکل. اور اب تو آج کل یہ بھی چیزیں آنے لگ گئی ہیں کہ آپ ایک انسان کا ڈپلیکیٹ بھی بنا سکتے ہو, صرف آپ نے اوپر وہ لگانا ہے نا, پلاسٹک سرجری کرنی ہے بالکل نا, بالکل. آپ اس کی ایگزیکٹ شکل کا بندہ ٹھہرا سکتے ہو. اب آپ یہ دیکھیں دجال کیا کام کرے گا, ایک بندے کو بیچ میں سے چیر دے گا, چیر کے جوڑ دے گا, جوڑ دے گا. سرجری. بالکل. سرجری کیا ہو رہی ہے, اسی ایسی طرح کی ہو رہی ہے نا. ایسی لیکن اس کو سم ہاؤ بالکل ہی کوریلیٹ کر دینا بھی غلط ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بالکل ہی سائنس جو آج کل چل رہا ہے تو وہی ہے سب کچھ, ویسا نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہو آپ سکتا ہے. شعیب اسے سماؤ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ریسورسز ہیں, یہ ریسورسز ہیں, یہ وہ یوز کرے گا لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے بیسیکلی نا وہ نا اپنے ڈسائپلز کو یہ چیزیں بتاتا ہے. شاید مجھے لگتا ہے وہ لوگ مے بی سم ہاؤ کسی طرح سے کنیکٹ ہوں, ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں, ان کی وہ ہوتی ہیں, اور یہ دجال کے پیروکار ہیں, جیسے جاسوسا کا ذکر کیا, مے بی وہ ان کے ذریعے اپنا میسج پہنچاتا ہو کہ اب تم یہ کرو, اب تم یہ کرو. تو یہ پاسبلٹی ہے اس چیز کی. اب کہتے ہیں کہ دجال جس کے اوپر بیٹھ کے آئے گا نا, وہ اس کے درمیان جو فاصلہ ہوگا ایک کان سے دوسرے کان کا 60 ہاتھ کے برابر ہوگا. اچھا. اب آپ اس کو لے سکتے ہو, آپ کے جو یہ ہوائی جہاز ہیں, ایروپلینز ہیں, لیکن اس کی سواری گدھا ہی ہوگی, واضح طور پہ بتا اچھا دیا شعیب گدھا ہی ہوگی, لیکن سما اب اس میں ایک چیز بھی آ گئی ہے کہ کچھ شاید میں بھی میں رونگ ہوں, امریکہ نے یا انوینٹ کیا, یہ پتہ نہیں کسی اور کنٹری نے انوینٹ کیا ہے, گدھے کی شکل کا ایک ایروپلین انوینٹ ہوا ہے جس کا آگے سے پورا آپ کو ایسے لگے گا جیسے گدھا ہے. یہ بیسیکلی ان کے پیروکار ہیں, وہ ان کو اپنے میسیج پہنچاتا ہے, اور یہ اسی طرح سے یہ سب کچھ ٹرائی کرنے کی کوشش کیونکہ کر رہے ہیں. اب گدھے پہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا نا کہ گدھے پہ پوری دنیا کا سفر کرے گا, 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے. اب آپ گدھے پہ 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کیسے کر سکتے ہو, مطلب کیسے پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی تو دیکھو, اس کا جو 1 پاؤں ہوگا وہ دنیا کے ایک کونے میں ہوگا, 1 پاؤں دوسرے کونے میں ہوگا, وہ اتنا بڑا ہوگا. اچھا. مطلب وہ سائز میں بہت ہیوج ہوگا جو اس کی سواری ہوگی. اچھا. ٹھیک ہے, اب آپ سواری کو آپ جو اخذ کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ لے لیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ہوائی جہاز اتنا بڑا ہے جس کا 1 پاؤں یہاں ہو 1 پاؤں ہو؟ یہ بھی پاسبلٹی نہیں ہے. پاسبلٹی ٹائم ٹریولنگ کی بھی ہو سکتی ہے, ٹیلی پورٹیشن بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں, باقی ہمیں احادیث واضح طور پہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے شعیب. گائز اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اس کا ہم بیسیکلی ایپیسوڈ وائز چلیں گے, آگے ہم بتائیں گے کہ اور کس طرح سے ڈیسیو کیا جائے گا, اور اس کو سم ہاؤ ماڈرنزم سے بھی جوڑیں گے دجال کو.
تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بالکل کیجیے گا، کمنٹس وغیرہ ہر چیز آپ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا کنٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے، پھر تھوڑا ایک انرجیٹک وے میں آپ کو چیزیں اور اچھی دیکھنے کو ملیں گی، اور اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا۔ تو گائز آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ ہی فالو کر سکتے ہو، میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے۔ مجھے منصور علی کو اجازت نہیں ہے، خوبصورت سی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔